ترکیب کورس کے اندر آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 7، جس سبق میں ہم نے پڑھنا ہے لا نفی جنس کے متعلق کہ آپ نے پہلے سمجھا تھا کہ لا نفی جنس کا جو ہوگا یہ بھی اسم اور خبر کے اوپر داخل ہوگا، جس طرح حروف مشبہ بالفعل اسم اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، افعال ناقصہ اسم اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اسی طرح لا نفی جنس کا بھی اسم اور خبر پر داخل ہوگا، جس طرح ما اور لا مشبہتین بلیسا جو آپ نے کل پڑھا تھا اسم اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، یہ بھی عین ہی اسی طرح داخل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اندر اور لا جو مشبہتین بلیسا ہے اور لیسا، ان کے اندر فرق ہے۔ اب قرآن مجید میں بھی یہ استعمال ہوگا تو اس کے سمجھنے کی علامات یہ ہیں کہ سب سے پہلے یہ جو لا ہوگا، یہ جس اسم پر داخل ہوگا وہ اسم منصوب ہوگا، نمبر 2 وہ نکرہ ہوگا، نمبر 3 جس اسم پر یہ لا نفی جنس کا داخل ہوگا وہ اسم ہمارے پاس بلا تنوین ہوگا، یعنی بغیر تنوین کے آئے گا۔ اللہ نفی جنس کا جس بھی اسم پر داخل ہوگا وہ اسم منصوب ہوگا، وہ اسم نکرہ ہوگا، اور وہ اسم بغیر تنوین کے ہوگا، اور جس اسم پہ داخل ہوگا یہ اس اسم کی پوری جنس کی نفی کر دے گا خبر سے۔ مثلا ہمارے پاس قرآن مجید میں اس کی مثال ہے لا ریبہ، فیہ۔ اب دیکھو لا ریبہ، اب یہ جو لا ریبہ یہ لا کا اسم بن رہا ہے، منصوب ہے، نکرہ ہے، اگر معرفہ ہوتا تو الریب ہوتا، ریبہ یہ نکرہ بھی آگے ہمارے پاس، اور بلا تنوین یہ بغیر ریبن بھی نہیں ہے، بغیر تنوین کے ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کے اوپر یہ جو لا داخل ہے یہ لا لا نفی جنس کا لا ہے، لا ریبہ۔ اس وقت داخل ہوا ریبہ کے اوپر تو اس ریبہ یعنی یہاں پر پوری جنس کی نفی کر دے گا۔ فی ہی کے اندر ضمیر کتاب اللہ کی طرف لوٹتی ہے تو پھر کیا ماننا ہوگا؟ کتاب اللہ کے اندر کسی قسم کا کوئی شک موجود نہیں ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں دوسری مثال آتی ہے لا اکراہ فی الدین۔ اب دیکھو لا جس اسم پہ داخل ہے وہ اسم منصوب ہے، وہ اسم نکرہ ہے، اور وہ اسم بغیر تنوین کے ہے، تو جس اسم پہ داخل ہو گئے یہ تینوں چیزیں اس کے اندر پائی گئی ہیں، تو آپ سمجھ جاؤ کہ اس کے اوپر یہ جو لا داخل ہے یہ لا نفی جنس کا ہے، تو پوری کی پوری جنس کو آگے جا کر نفی کر دے گا۔ تو کیا معنی ہوگا کہ دین کے اندر آنے میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے۔ اب نمبر 1، اب تیسری مثال کو سمجھ لو، ہمارے پاس مثال ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں ہم، لا الہ موجود۔ اب دیکھو لا الہ، اب یہ جو الہ ہے یہ منصوب ہے ہمارے پاس، اور یہ جو الہ ہے یہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے ہمارے پاس، اور یہ جو الہ ہے یہ بغیر تنوین کے ہے، تو پھر آپ سمجھ جاؤ کہ پوری کی پوری الوہیت کی نفی کی جا رہی ہے غیر اللہ سے، یعنی کسی قسم کا کوئی ہمارے پاس الہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس مثال ہے لا علم لنا، لا علم لنا، قرآن مجید میں استعمال ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا۔ اب لا جس اسم پہ داخل ہے وہ منصوب بھی ہے، وہ نکرہ بھی ہے، اور بغیر تنوین کے ہے، تو سارے کے سارے علم کی نفی کی جائے گی، یعنی انبیاء قیامت کے دن کہیں گے اللہ فوت ہو جانے کے بعد ہمیں دنیا والوں کو کسی قسم کسی کلام کا، سلام کسی چیز کا کوئی علم نہیں تھا۔ تو پھر یہ لا نفی جنس کا کس پہ داخل ہو گیا ہے؟ علم پہ داخل ہو گیا ہے، تو پورے علم کی نفی کر دے گا انبیاء سے، یعنی فوت ہو جانے کے بعد ہمیں دنیا کا علم کسی قسم کا نہیں تھا۔ اب لا جس اسم پہ داخل ہوگا پوری جنس کی نفی ہوتی ہے خبر سے، نمبر 1۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لا نفی جنس کا ہے اور یہ لا مشبہتین بلیسا کا ہے؟ اب اس کے سمجھنے میں تھوڑا سا فرق ہے کہ لا مشبہتین بلیسا جس پر داخل ہوگا وہاں پہ جنس کی نفی نہیں ہوگی، لا نفی جنس کے جس پر داخل ہوگا وہاں پر جنس کی نفی ہوگی۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں، لا ریب فیہ، یہاں پر آپ نے دیکھ لیا ہے کتاب اللہ میں پورے کے پورے شک کی نفی کی جا رہی ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں ہے لا فیہا غول، ہاں کہ جو جنت کے اندر شراب ہوگی اس شراب میں نشہ نہیں ہوگا، ہاں اس کے بجائے شراب کا تذکرہ آ رہا ہے۔
یہ جو غول ہے یہ لا کیا بن رہا ہے؟ اسم۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ لا نفی جنس کا جو اسم ہوگا وہ منصوب ہوگا اور اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، ہاں، اور یہ جو لا مشبہتین بلیسا کا اسم ہوگا وہ مرفوع ہوگا اور اس کے اوپر تنوین بھی آئے گی۔ یہ تو لفظی فرق ہے۔ معنی فرق کیا ہے کہ لا فیہا غول، یعنی اس شراب کے اندر نشہ نہیں ہوگا۔ شراب کے اندر مطلقاً نشے کی نفی نہیں کی جا رہی، بلکہ وہ شراب کی جو شراب جنت میں ہوگی اس شراب سے نفی کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ ہر قسم کتاب اللہ سے نفی کی جا رہی ہے شک کی۔ تو اب لا نفی جنس کا جو ہوگا یہ اسم اور خبر پہ داخل ہوگا، یہ اسم کو منصوب کر دے گا، خبر کو مرفوع، اور عموماً اس کی خبر جو ہوگی وہ محذوف ہوگی، اور لا مشبہتین بلیسا کی جو خبر ہوتی ہے وہ مذکور ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر تھوڑا بہت یہی فرق آ جاتا ہے۔